السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ کو جو الفاظ نظر آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ پر کوئی حرکت نہیں۔ حمزہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اب ہم حمزہ پر کیا حرکت دیں، حمزہ کو کیسے پڑھیں؟ خالی حمزہ کو دیکھ کر بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ اسے کس طرح پڑھنا ہے اور کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ لیکن پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سمجھنے والے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا پورا ویڈیو دیکھا تو آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوگے۔ آئیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ حمزہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی اور ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی۔ حمزہ قطعی وہ حمزہ جو ہر حال میں پڑھا جائے، کبھی حذف نہ ہو، یعنی کبھی گرے نہیں۔ جیسے سورۃ الفتح میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں اذا میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے۔ یہ حمزہ ہر صورت میں پڑھا جائے گا، وقفاً وصلاً، کسی بھی صورت یہ حمزہ گرے گا نہیں، کبھی حذف نہ ہوگا۔ لیکن حمزہ وصلی جو ہوتا ہے ایک ایسا حمزہ جو شروع میں پڑھا جاتا ہے، لیکن جب اس سے پہلے کوئی لفظ ملایا جائے تو وہ گر جاتا ہے، اور زیادہ تر اس پر کوئی حرکت یعنی زبر زیر پیش نہیں ہوتی۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر ہم نے بسم اللہ پر وقف کیا، یعنی بسم اللہ پر ہم ٹھہرے اور اس کے بعد الحمد سے شروع کیا، تو ہم نے کیا پڑھا؟ الحمد، یعنی ہم نے حمزہ کے ساتھ پڑھا، اس لیے کہ حمزہ سے پہلے کوئی لفظ نہیں جس سے ملا کر پڑھا جائے۔ لیکن ہم نے بسم اللہ پر وقف نہ کیا، ہم نے ملا کر پڑھنا ہے، تو ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ وصل کیا، یعنی ہم نے ملا کر پڑھا، یعنی بسم اللہ پر ہم رکے نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد پڑھیں گے، تو وصل کی صورت میں حمزہ گر گیا، حذف ہو گیا، حمزہ کو نہیں پڑھا، تو اسے کہتے ہیں حمزۃ الوصل، کہ شروع کرتے وقت حمزۃ الوصل کے ساتھ پڑھنا ہے اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ نہیں پڑھنا ہے۔ اب حمزۃ الوصل تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن ہر جگہ حمزۃ الوصل پر زبر ہی آنا ہے یہ ضروری نہیں، کب زبر زیر پیش پڑھنا ہے، آئیے اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو قرآن پاک کی آیت سے سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مثال سمجھانا چاہتی ہوں۔ عربی میں یہ لفظ اگر کسی مکان پر لکھا ہوگا تو الف لام کے ساتھ لکھا ہوگا، تو ہم اسے ل حسین نہیں پڑھیں گے، ل حسین نہیں، بلکہ ہم اگر اسے پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے الحسین، یعنی ہم حمزۃ الوصل کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ ہم الف لام سے ہی شروع کر رہے ہیں، الف لام سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اس لیے الحسین پڑھیں گے، یعنی حمزۃ الوصل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے وقت الف لام پڑھا جائے گا، لیکن اگر اس لفظ سے پہلے کوئی اور لفظ آ جائے، جیسے بیت آ جائے، بیت کا معنی ہے گھر، تو ہم کہیں گے بیت الحسین، تو اس میں ہم نے تا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ اب ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزۃ الوصل گر گیا، کیونکہ حمزۃ الوصل سے پہلے ایک لفظ آ گیا، تو اب حمزۃ الوصل گر گیا۔ پہلے الحسین سے پہلے کوئی لفظ نہ تھا، تو ہم نے الحسین حمزۃ الوصل کے ساتھ پڑھا۔ اب اس سے پہلے بیت لفظ آ گیا تو حمزۃ الوصل گر گیا اور بیت الحسین ہو گیا۔ آئیے اب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کب زبر، کب زیر، کب پیش جو ہے ہمیں حمزۃ الوصل پر پڑھنا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 9، آیت کریمہ جو ہے ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اگر ہم نے یہاں پر وصل کیا تو وصل کی صورت میں ہم پڑھیں گے مبین اقتلوا۔ اس میں اگر ہم مبین کو ملا کر پڑھتے ہیں تو مبین اقتلوا پڑھیں گے، لیکن اگر ہم نے مبین پر وقف کیا، ٹھہرے، سانس توڑی، یہاں پر ہم رک گئے،
تو اس کے بعد جو حمزہ ہے یہ خالی حمزہ ہے، حمزہ پر کوئی حرکت نہیں، نہ زبر نہ زیر نہ پیش۔ اس حمزہ پر ہمیں کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، تو آئیے اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ایک دم آسان قاعدہ ہے، سمپل قاعدہ ہے، آپ کے ذہن میں آسانی سے انشاءاللہ بیٹھ جائے گا۔ اب ہمیں حمزہ پر کیا پڑھنا ہے، اس کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ حمزہ سمیت یعنی حمزہ کو ملا کر، حمزہ کو گن کر ہمیں تیسرا حرف دیکھنا ہے۔ اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہے تو حمزہ پر زیر پڑھنا ہے، اور اگر تیسرے حرف پر پیش ہے تو حمزہ پر پیش پڑھنا ہے۔ اب آپ اس آیت کریمہ کو دیکھیں، ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو حمزہ سمیت ہم تیسرا حرف شمار کریں تو وہ تا ہے، پہلا حمزہ، دوسرا قاف اور تیسرا تا ہے، اور تا پر پیش کی حرکت ہے تو ہمیں حمزہ پر پیش پڑھنا ہے۔ تو ہم جب یہاں سے شروع کریں گے تو ہم پڑھیں گے اقتلوا یوسف۔ اب سورۃ الفجر کی آیت نمبر 28 دیکھیں۔ اگر ہم وصل کر کے پڑھتے ہیں تو توجعی پڑھنا ہے، اور وقف کی صورت میں اگر ہم یہاں پر رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو وقف کی صورت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو حمزہ خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں، تو ہم حمزہ سمیت تیسرا حرف اگر شمار کریں تو تیسرا حرف جیم ہے، اور جیم پر جو ہے زیر کی حرکت ہے، تو حمزہ کے نیچے ہمیں زیر پڑھنا ہے، تو ہم پڑھیں گے ارجعی۔ جب یہاں سے ہم شروع کریں گے تو پڑھیں گے ارجعی، اس لیے کہ جیم کے نیچے زیر ہے تو ہمیں حمزہ کے نیچے زیر دینا ہے۔ اور جیسے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، ہم نے صرف یہاں سے پڑھنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں پڑھنا ہے، بس اتنا ہی پڑھنا ہے، خالی حمزہ سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ تو ہم یہاں پر کیا پڑھیں گے، تو یہاں پر ہم حمزہ سمیت اگر تیسرا حرف شمار کریں تو تیسرا حرف تا ہے، اور تا پر زبر ہے، تو ہمیں یہاں پڑھنا ہے اجتنبوا، حمزہ کے نیچے ہمیں زیر دینا ہے اور زیر پڑھنا ہے۔ یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ خالی حمزہ پر کب ہمیں زبر زیر پیش پڑھنا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ کی یہ آیت کریمہ، ہم اسے پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم۔ اب قرآن پاک میں یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں حمزہ خالی ہے، حمزہ پر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ حمزہ پر جو زبر پڑھتے ہیں تو یہ کیسے، تو دیکھیے جتنے بھی الفاظ الف اور لام سے شروع ہوتے ہیں زیادہ تر ان میں حمزہ پر زبر پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے الف لام سے شروع ہے تو الرحمٰ پڑھے گے، تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جتنے الفاظ الف لام سے شروع ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں حمزہ پر زبر پڑھنا ہے۔ اب قرآن پاک میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جس میں تیسرے حرف پر پیش ہے، لیکن حمزہ وصلی پر ہمیں پیش نہیں پڑھنا ہے، بلکہ پیش کے بجائے زیر پڑھنا ہے۔ وہ الفاظ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایتو، اقتو، ابنو، امشو، اتقو۔ اب آپ کہیں گے یہ کیوں، تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ 5 الفاظ ہی ایسے ہیں کہ جہاں پر پیش کے بجائے ہمیں زیر پڑھنا ہے، جسے یاد رکھنا بالکل آسان ہے۔ ان 5 الفاظ کو آپ یاد رکھو گے تو بس آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر ہمیں زیر ہی پڑھنا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔